إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون اللہ احکم الحاکمین نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور اس کی عبادت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں بڑے بڑے مقام عطا فرمائیں گے۔ ہماری اس دنیا میں، ہمارے معاشرے میں لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اگر ہم نے رزق نہ کمایا، دولت نہ کمائی، تو ہم معاشرے میں ناکام انسانوں میں شامل ہو جائیں گے۔
اس لیے دنیا بناؤ، جائیدادیں بناؤ، دنیا کماؤ، لیکن ہمارا رب ہمیں قرآن مجید میں یہ بات سمجھاتا ہے، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ کہ لوگوں، جو تمہارا ذہن بن چکا ہے کہ دنیا حاصل کرو اور آخرت کی طرف تم کوئی توجہ نہیں دیتے، تو یہ اپنا یہ عقیدہ رکھو کہ رزق دینے والا اللہ ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم عبادات کو چھوڑ کر دنیا کمائیں، پیسہ کمائیں، تو ہم دنیا کے بڑے اعلیٰ سٹیٹس والے لوگ بن جائیں گے، تو یہ تمہاری بھول ہے، کیونکہ رزق تو میں نے دینا ہے اور یہ میری مرضی ہے، میں جس کا چاہے رزق کشادہ کروں، جس کا چاہے تنگ کر دوں۔ اس لیے مت گمان کرو کہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے دین کو چھوڑ کر ہم دنیا کے پیچھے چلیں گے تو بڑے کامیاب ہو جائیں گے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اصل دولت ایمان کی دولت ہے۔ اور حدیث قدسی بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنى واسد فقرک۔ اے ابن آدم، تو دنیا کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکال، دنیا بھی کماؤ، لیکن جب اللہ تمہیں بلاتا ہے اپنی عبادت کی طرف تو پھر دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف آؤ۔ میں تمہارے دلوں کو بھی غنی کر دوں گا اور تمہارے فقر کو، تمہاری بھوک کو، تمہاری محتاجی کو، میں ہر چیز کو ختم کر دوں گا۔ کیا خیال ہے عزیز بھائیو، اللہ کے وعدے سچے ہیں یا نہیں؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ اللہ سے بڑھ کے کوئی سچا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات سچائی سے بری ہوئی، حقیقت والی ہوتی ہے، بالکل اوتھینٹک بات ہوتی ہے رب تعالیٰ کی۔ تو قرآن ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ لوگوں، اللہ سے کبھی غافل نہ ہو جاؤ، اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے دین کو بھی اہمیت دو، دین کو مقدم رکھو۔ قرآن و سنت کی بات تمہارے لیے حرف آخر ہونی چاہیے، تمہارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ دنیا ساری کی ساری مجھ سے چھن جاتی ہے، چھن جائے، میرا رب مجھ سے چھننا نہیں چاہیے، تو میرا وہ رب مجھے کبھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ اللہ پہ تمہارا اتنا اعتماد ہونا چاہیے۔ پرندے ہیں، پرندے، اللہ کے نبی نے ان کی مثال پیش کی، کہا لوگوں، اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہتے ہو تو ویسے بھروسہ کرو جیسے پرندے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ صبح کے وقت تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح کے وقت خالی پوٹے لے کے وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، شام کو جب اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں تو ان کی پوٹیں رزق سے بری ہوئی ہوتی ہیں، حالانکہ انہوں نے کوئی کاروبار نہیں کیا، کوئی دکان نہیں سنبھالی جا کے، لیکن وہ رب ان کو رزق دیتا ہے، اور ان کا اتنا توکل ہے اللہ کی ذات پر کہ کوئی شام ایسی نہیں ہوتی کہ جس شام وہ خالی پوٹے لے کے اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں۔ اس لیے لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ تبارک و تعالی پر توکل کا حق ادا کر دو تو وہ اللہ تمہیں کبھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ لیکن عزیز بھائیوں، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، ہم نے عبادتیں چھوڑیں اور گناہوں کی طرف چل پڑے۔ عبادت نہ کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ بلاتا ہے مسجد کی طرف، توحید کی طرف،
اقامت دین کی طرف، غلبہ دین کی طرف، اپنے معاشرے کو، اپنے اخلاق کو، اپنی معیشت معاشرت کو اللہ کہتا ہے کہ تم اسلام کے مطابق، دین کے مطابق بناؤ۔ لیکن اگر مسلمان، کلمہ پڑھنے والا مسلمان اپنے طرز زندگی کو اسلام کے مطابق نہیں بناتا تو یہ سب سے بڑا اللہ کا نافرمان ہے۔ اس کے دن رات گناہوں کے اندر گزر رہے ہیں۔ تو جب انسان کی زندگی میں گناہ آ جاتے ہیں، عبادتیں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کی نافرمانیاں آ جاتی ہیں، پھر وہی رب ہمیں عذابوں سے دوچار کرتا ہے۔ جو بھی ہمیں مصیبت پہنچتی ہے نا، تکلیف آتی ہے، قرآن ہمیں یہ عقیدہ دیتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور لوگوں، تمہیں کوئی بھی پریشانی مصیبت آتی ہے تو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اپنے ذات کے عمل ہیں یہ۔ اور بہت سارے گناہوں کو، اور ان گناہوں کی وجہ سے جو عذاب تمہارے اوپر آنے ہوتے ہیں، بہت سارے گناہوں کی وجہ سے تو گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ خود ہی معاف کر دیتا ہے۔ تو قرآن نے ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ اگر مسلمانوں کی زندگی کے اندر پریشانیاں ہیں یا آفتیں ہیں یا اللہ کی طرف سے عذاب آ رہے ہیں، اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان، تیری زندگی گناہوں سے بھر چکی ہے۔ تو آج اللہ کو نہیں پوچھتا، تیرا اللہ کے ساتھ تعلق کٹ چکا ہے، تو من مرضی کر رہا ہے، اپنے خواہش کا غلام بنا ہوا ہے، تیرا جو جی چاہتا ہے تو وہ کر رہا ہے، اللہ سے غافل ہو کے بیٹھا ہے، اس لیے تیرے اوپر عذاب آ رہے ہیں۔ قدرتی عذاب، قدرتی آفتیں، اللہ اکبر، یہ ہم تو ان کو بڑے بڑے عذاب سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں یہ بڑے چھوٹے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے حالات بیان کیے۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں کے حالات بیان کیے، قوم لوط کا قصہ، قوم سمود کا، قوم عاد کا، قارون کا، فرعون کا، قوم شعیب کا، قوم نوح کا۔ یہ اللہ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ان قوموں کا ذکر کیا ہے۔ ان کے اندر سب سے بڑا جو گناہ پایا جاتا تھا وہ تو شرک تھا، اور شرک کے علاوہ بھی ان کے اندر کبیرہ گناہ پائے جاتے تھے۔ قوم لوط کا صرف ایک گناہ نہیں تھا کہ وہ مردوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتے تھے، وہ ڈاکے بھی مارتے تھے، وہ چوریاں بھی کرتے تھے۔ قرآن اٹھاؤ، قرآن نے بیان کیا ہے وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، راستے کاٹتے تھے لوگوں کے، گزرگاہوں میں بیٹھے ہوتے، جو کوئی مسافر گزرتا تھا اس کو روکتے، اس کی جیبیں خالی کرواتے، ڈاکے مارا کرتے تھے وہ لوگ۔ کوئی چوریاں کرتا ہے، کوئی ڈاکے مارتا ہے، کوئی لواطت بازی کرتا ہے، کوئی شرک کرتا ہے، کوئی ماپ تول کے اندر کمی کر رہا ہے۔ کسی کو اللہ نے عہدہ دے دیا تو وہ سمجھتا جی انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب تو میں ہوں۔ کسی کو اللہ نے خزانے عطا کر دیے ہیں، دنیا کی دولت عطا کی ہے، تو وہ لوگوں کو کہتا پھر رہا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرے علم کی وجہ سے میں نے سب کچھ کمایا ہے، اللہ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ بڑے بڑے گناہ تھے سابقہ قوموں کے اندر، اللہ نے سب کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ قوم لوط پہ عذاب، بستی اٹھائی ہے فرشتے نے، آسمانوں پہ جا کے اندھا منہ کر کے نیچے پھینک دیا، اوپر پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، عادیوں کو اللہ تعالیٰ نے تند و تیز آندھی چلا کے، ہوائیں چلا کے، سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، 7 دن اور 8 راتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تیز آندھی چلائی جو اٹھا اٹھا کے ان کو زمین پہ پٹکتی تھی، مارتی تھی، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ،
چیخ کا عذاب، چیخ قدرتی چیخ، ہلکی سی وہ شروع ہوئی، پھر بڑھتی 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 گئی، کانوں کے پردے پھٹ گئے، دماغوں کی نسیں پھٹ گئیں، دل پھٹ گئے، اندر کا سارا نظام پھٹ چکا تھا چیخ کی وجہ سے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، ایسی چیخ اللہ نے مسلط کی جو حد سے بڑی ہوئی تھی، اس قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے طوفان بھیج کے، پانی کا طوفان، تندور سے پانی پھوٹ رہا ہے، تندور سے، وہ رب ہے نا جو چاہے کر سکتا ہے، روٹیاں لگانے والا تندور، وفارت تنور، قرآن نے بیان کیا ہے، 12واں پارہ ہے سورۃ ہود کو پڑھو، قوموں کے قصے اللہ نے بیان کیے۔ زمین بھی پانی نکال رہی ہے، آسمان سے بھی بارشیں برس رہی ہیں، پوری زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیج کے نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ فرعون جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، سمندر میں غوطے دے دے کے اللہ نے اس کو مارا ہے۔ قارون جو خود کو خزانوں کا بہت بڑا مالک سمجھتا تھا میں دنیا کا وڈیرا ہوں، چودراہٹ میری ہے، دولت میرے پاس ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اللہ نے اس کو اس کے خزانوں سمیت زمین کے اندر دنسا دیا، فرمایا قیامت تک زمین میں دنستا ہی جائے گا۔ یہ قوموں کے اوپر جو عذاب آئے تھے، اس کا کیا ریزن ہے؟ اللہ نے ساری قوموں کا عذاب بیان کر کے آخر میں فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہا ان سب کے سب کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ آؤ محترم بھائیوں، آج غور کرو، کیا سابقہ قوموں کے لوگوں کے جو گناہ تھے وہ اس امت کے اندر نہیں پائے جاتے؟ چوریاں یہاں پہ دن دہاڑے چوریاں ہوتی ہیں، زنا یہاں پہ عام ہے، بدکاریاں، فحاشی، عریانیاں، ہر طرح کا وہ گناہ جو سابقہ قوموں کے اندر پایا جاتا تھا، جو ان کی تباہی کا بہت بڑا سبب بنا تھا، واللہ وہ سارے کے سارے گناہ آج بھی پائے جاتے ہیں، بلکہ ہم نے تو گناہوں کے اندر بڑی ترقی کر دی ہے، اتنے نہیں اس سے بھی کہیں بڑھ چکے ہیں۔ پھر ہمارے اوپر عذاب آتے ہیں، قدرتی آفتیں، قدرتی عذاب، کسانوں کی منجیاں بہہ جاتی ہیں، گندم کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں، اور کئی علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کو پھاڑ دیتا ہے، وہ پھٹ جاتے ہیں، پانی اوپر سے گرتا ہے، سیلاب اور ریلے کی شکل اختیار کر کے پورے گاؤں کو، پورے علاقوں کو بہا کے لے جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے عزیز بھائیوں، یہ گناہوں کی بدولت ہوتا ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مشفق نبی، بڑے محبت کرنے والے نبی، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ میری امت کو اس طرح تباہ نہ کرنا جس طرح سابقہ امتوں کو تباہ کیا گیا تھا۔ ہمیں اپنے نبی سے نفرت ہے، اور نفرت کا اظہار ہم زبان سے نہیں کرتے، کیا خیال ہے؟ ہم اپنے نبی سے نفرت کا اظہار زبان سے نہیں کرتے، اگر کر لیا تو نالدہ کہے گا تو تے بڑا بڑا گستاخ ہے۔ ہم نے کردار ایسے بنائے ہیں، ہمارے کردار سے، ہمارے رویوں سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر اپنے پاک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت نہیں ہے، نہ ان کا چہرہ اچھا لگتا ہے، نہ ان کی سیرت اچھی لگتی ہے، نہ ان کا طرز زندگی اچھا لگتا ہے، ہمیں نہ اپنے نبی کا لباس، حجامت، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اچھا نہیں لگتا، میں تو اپنی مرضی کرنے والا ہوں، اور آج وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے کردار کے اندر نظر آتی ہیں۔ اب اس میں میں لمبی چوڑی بات کروں تو عجیب ماحول بن جا رہا ہے، لہذا فائدہ نہیں ہے۔ ہر شخص خود سوچ لے کہ میرا چہرہ نبی جیسا ہے، میرا کاروبار، میری تجارت، میرا عقیدہ بیس ہے، بنیاد ہے، کیا میں واحد
اللہ کی عبادت کرتا ہوں یا میں نے اپنے عقیدے کے اندر فلاں سرکار، فلاں پہنچا ہوا، فلاں یہ فلاں وہ، ان کو اپنے عقائد میں شامل کر رکھا ہے؟ ذرا دیکھیں تو صحیح، وہ رب جو ساتوں زمینوں کو پیدا کرنے والا، ساری دنیا کو پیدا کرنے والا، رزق اتارنے والا، اولادیں دینے والا، بارشیں برسانے والا، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، محتاجوں کی محتاجی کو دور کرنے والا، اولاد جن کے پاس نہیں ہے ان کو اولادیں دینے والا، وہ جو سب کچھ کر سکتا ہے، میں آج سوچوں کیا میری ساری کی ساری توقعات اپنے اس خالق مالک سے ہیں، یا میں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی، کسی سرکار کو بھی ساتھ شریک بنایا ہوا ہے؟ کبھی ہم نے اپنے عقیدوں پہ غور کیا؟ بس 5 ٹائم نماز پڑھی تو ساڑھوں بڑا حاجی کوئی نہیں؟ کبھی نہیں دیکھا ہم نے، نہ اپنے عقیدے میں نہ اپنے اعمال میں، میرا عقیدہ کیسا ہے، میرے عمل کس کے مطابق ہے، کس کے طریقے کے مطابق ہے، کبھی غور نہیں کیا؟ ہر ایک کی اپنی بھاگ دوڑ ہے۔ اللہ کے نبی نے خط کھینچے تھے، لکیریں کھینچی تھی زمین کے اوپر، صحابہ ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، کہا میرے صحابہ یہ جو سیدھی لائن ہے نا، یہ صراط مستقیم ہے، جو یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور اس کے اختتام میں، اس کے اینڈ پہ جنت ہے، اور جب تم اس رستے پہ چلو گے، اللہ کے نبی نے دائیں بھی لکیریں کھینچی، بائیں بھی لکیریں کھینچی، کہا ان رستوں کے اوپر، یہ جو رستے ہیں ان رستوں کے اوپر شیطان کھڑے ہیں۔ بعض روایتوں میں لفظ دروازے بنائے کہ ہر دروازے کے اوپر شیطان کھڑا ہے۔ ہم سب لوگ عجیب و غریب دنیا کے اندر جی رہے ہیں، اور عجیب و غریب ہمارے معاملات ہیں، مذہبی حوالے سے بھی، دنیا داری کے حوالے سے بھی۔ کبھی ہم نے سوچا کہ یار صراط مستقیم تو ایک تھا، صراط مستقیم کا معنی یہ ہے کہ سیدھا راستہ، پھر اس سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے دین بھی ایک ہے، طریقہ بھی ایک ہے، مختلف طریقوں کی تو گنجائش ہی نہیں ہمارے دین میں۔ لیکن ہم نے اپنے دماغوں پہ کبھی اتنا دباؤ نہیں ڈالا، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار جو جتنے لگا رہے۔ ہم نے اپنی ذاتی اصلاح نہیں کی، ہم نے اللہ سے منہ موڑا، محمد رسول اللہ کے طریقوں کو چھوڑ دیا، ذلتیں ہمارا مقدر بن گئی۔ جو الذلۃ والصغار علی من خالف امری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو آدمی میرے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے، اطاعت نہیں کرتا، بندے دا پتر نہیں بنتا، فرمایا ذلت اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ اور یہ جو ہمارے اوپر عذاب ہے وہ ہمارے گناہوں کی بدولت ہے۔ دیکھ لو سوات بہہ گیا، بونیر کا علاقہ بہہ گیا، سوابی بہہ گیا، کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے اور وہ پانی سیلاب کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اور جس دنیا کے اوپر ہمیں بڑا مان ہے کہ یہ دنیا بہت بڑی ہے، میرے پاس اتنی زمینیں ہیں، میرے پاس اتنی جائیدادیں ہیں، قسم ہے اللہ کی جھٹ نہیں لگتا، اس ساری کی ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں آج؟ ہمارے بڑے لمبے لمبے خواب ہیں، واللہ ہمارے بڑے لمبے لمبے خواب ہیں، ہمیں اپنے اگلے دن کا پتہ نہیں، اگلے منٹ کا پتہ نہیں، لیکن خواب ہمارے پاس 10 سال کے۔ کسی جوان سے پوچھنا تو شادی کیوں نہیں کراتا، کہتا ہے ہلے 5 سال میں سکون نہ رہنا ہے، یعنی اس کو پتا ہے کہ میں 5 سال جینا ہے ہلے۔ تو یہ نیکی والا کام کیوں نہیں کرتا، تو یہ نہیں کرتا، ٹینشن ہی کو نہیں، ابھی بڑی دیر پڑی ہے، دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ اور یہ دنیا کسی سے وفا نہیں کرتی، اللہ خود اس دنیا کا خالق ہے، اور وہ خالق ہی اس دنیا کو دھوکے کا سامان کہتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے خود کسی چیز کو ایجاد کیا ہو پھر کہا ہو اس کے پیچھے نہ چلنا، یہ تمہیں برباد کر دے گی، ذلت میں ڈال دے گی، دھوکہ دے دے گی۔ کبھی کسی دنیا کے کسی سائنسدان نے، کسی موجد نے، جس نے کسی چیز کو ایجاد کیا ہے، اپنی اس چیز کے حوالے سے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ چیز تمہیں نقصان دے گی، لیکن وہ رب خود اس دنیا کا خالق اور خود ہی انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے کہ دنیا کے پیچھے نہ چلنا، یہ تمہیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گی، تمہیں دھوکہ دے گی۔ جس دنیا کو ہم نے بڑا سمجھا، واللہ اللہ نے چند منٹوں کے اندر، چند گھنٹوں کے اندر اس دنیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ہم کہاں پھر رہے ہیں آج؟ تو عزیز بھائیوں، یہ جتنی آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں نا، اس میں ہماری کرتوتیں ہوتی ہیں۔
اور ہمیں اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. ان چیزوں سے نکل آئے. فلانا مولوی ایسا ہے، فلانی مسجد ایسی ہے، فلانی جگہ پہ یہ ہوتا ہے، فلانی جگہ پہ یہ ہوتا ہے. اور ان چیزوں سے عزیز بھائیوں باہر نکل آؤ. اللہ نے تم سے قیامت والے دن مسجدوں کا، جماعتوں کا سوال نہیں کرنا. اللہ نے کہنا میں نے تمہیں پیدا کیا تھا، رزق دیا تھا، جوانی عطا کی تھی، صحت دی تھی، سلامتی دی تھی. تو میرے دین کے لیے کیا کر کے ہے مجھے یہ بتا. مسیتاں دے رونے مینوں نہ سنا. شیطان آگے ہمارا دشمن ہے. وہ بندوں کو ہمارے سامنے پیش کر کے نا، انسانوں سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں نا، انسانوں کے غلط رویے ہمارے سامنے رکھ کے کہتا ہے وہ چھڈو پر اساں اس مسیح تے ہی نہیں جانا، اساں پرانی جماعت دے نال ٹرنا ہی نہیں، اساں دین دا کام کرنا ہی نہیں. کیوں جی وہاں پہ فلانا بندہ ہے. اللہ اکبر. شیطان نے کیسا پاگل بنایا ہے کہ انسانوں کے کردار اس نے سامنے رکھ کے اللہ کے دین سے پیچھے کر دیا ہے. ترجمہ پڑھنا، دین کو سیکھنا، یہ ہمارے نبی کا حکم ہے. دین سیکھو، ٹھیک ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے، میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں مسجد کے اندر فلاں نماز کے بعد ترجمے کی یا حدیث کی کلاس ہوتی ہے، لیکن ہم اس مسجد میں نہیں آتے. کیوں؟ میری فلانے دے نال شریکہ برادری ہے. اب تیرا مسئلہ انسان کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ تو نہیں. لیکن ان چیزوں نے ہمارے دماغوں کو ایسے معوف کر دیا ہے، ہم اپنے شریکہ برادریوں کو لے کے بھاگتے رہے. ہمیں اپنی انائیں عزیز رہیں، ہمیں اپنے تکبر اور گھمنڈ عزیز رہے. اوپر سے موت کا فرشتہ آ جاتا ہے. کیا ہے ہمارے پاس؟ کیا لے کے جا رہے ہیں ہم اپنی قبر میں؟ کس چیز نے ہماری قبر کو وسیع اور منور کرنا ہے ہماری سوچ؟ دنیا کے مسئلے بنا کے، شخصیتوں کے مسئلے بنا کے، انسانوں کی غلطیوں کو سامنے رکھ کے ہم اس اپنے رحیم رب سے، اس کے دین سے دور ہو کے بیٹھے ہیں. ہمیں اپنی اصلاح کرنا ہے، نہیں تو گناہوں کی وجہ سے اسی طرح عذاب آتے ہیں. اور میں نے سابقہ قوموں کے حالات آپ کے سامنے رکھے، اور ہماری یہ جو امت ہے نا، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے ہمارے نبی کی دعا ہے کہ اللہ میری امت کو لوطیوں کی طرح، سمودیوں، عادیوں کی طرح، فرعونیوں، قارونیوں کی طرح تباہ نہ کرنا. ہمیں ہماری نبی کی دعاؤں نے بچایا ہوا ہے. اللہ نے اس دعا کو قبول کیا تھا، لیکن اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے تاکہ یہ لوگ دین کی طرف پلٹیں، ان کو سمجھ آئے کہ میرے اوپر جو آزمائش آئی ہے، جو پریشانی آئی ہے، جو میں آفتوں کا شکار ہوا ہوں، یہ میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے. میں اپنی زندگی کو چینج کروں، اپنا لائف سٹائل چینج کروں، اپنے اندر شعور پیدا کروں. جب بھی مجھے کوئی مصیبت ملے میں فوراً یہ سوچوں کہ کہیں مجھ سے میرے رب کی کوئی گناہ اور کوئی غلطی کوتاہی تو نہیں ہوگی، کوئی نافرمانی تو نہیں ہوگی. آؤ محترم بھائیوں، کبھی اس اینگل سے بھی سوچیں کہ اگر میں پریشانیوں کا شکار ہوں تو میں اپنے رب کا نافرمان ہوں. بندوں کا ہی قصور نہیں ہوتا، یا اگر دکان نہیں چلی تو کسی گاہک کا قصور نہیں ہے. کبھی یہ بھی سوچ لیا کرے میرے اوپر جو آفتیں ہیں، کہیں ان کی وجہ میرا گناہ، میرا عقیدے کے اندر شرک کو شامل کرنا، اعمال کے اندر بدعات کو جگہ دینا، کیا یہ چیزیں مجھے دنیا میں ذلیل تو نہیں کروا رہی؟ تو یہ بات سمجھ لیں عزیز بھائیوں کہ آفتیں اس وجہ سے بھی آتی ہیں کہ ہمارے اعمال کا بڑا کردار ہوتا ہے. اس میں ہم گناہوں کی زندگی کو پسند کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ہمارے اوپر عذاب بھیج دیتا ہے. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ وقت تھوڑا ہے، مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دین کی طرف پلٹنا، یہ حل ہے. توبہ کرنا، استغفار کرنا، اور اپنے آپ کو عبادتوں کے اوپر کھڑا کرنا، اللہ کے سامنے رونا. اللہ مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، میں شرمندہ ہوں، پشیمان ہوں، لیکن اللہ تیری رحمتوں کے دروازے قیامت تک کے لیے کھلے ہوئے ہیں. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف کر دے. اللہ سے معافیاں مانگ کے، توبہ کر کے، استغفار کر کے اپنے اس رستے سے جس کو ہم نے بلا دیا تھا اس کے اوپر دوبارہ کھڑے ہونا ہے. یہ حل ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، قرآن بیان کرتا ہے صبر کر کے اور نمازیں پڑھ کے اللہ سے مدد مانگو.
اپنے آپ کو نمازی بنائے، اپنے اندر شوق پیدا کرے نماز پڑھنے کا۔ ہم سوچے تو صحیح کہ یار میں مسجد میں آتا تو ہوں، لیکن کیا میرے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے؟ جب میں دکان پہ بیٹھا ہوں تو میرا جی چاہ رہا ہوتا ہے کہ اذان ہو اور میں مسجد میں جاؤں؟ یہ ہے شوق، چاہت، تمنا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی۔ لیکن جو ہمارے رویے ہیں نا، ان سے ایسا جھلکتا ہے کہ ہمیں شوق نہیں ہے، مجبوری یار، پھر پڑھنی تو ہے یہ نا یار، یہ بھی ٹھیک ہے پڑھنی ہے آپ نے، آپ کے لیے یہ نماز نجات کا سبب ہے، لیکن کبھی شوق کے ساتھ آؤ کہ یہ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اللہ کے رسول کہتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے نبی حضرت بلال کو کہتے ہیں یا بلال قم ارحنا بها، اے بلال کھڑا ہو جا اذان کے نماز کے لیے اقامت کو، ارحنا بها، میں محمد کو راحت پہنچاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی میں قرآن سنوں اس نیت سے کہ میرے نبی کو قرآن سننا بڑا پسند تھا، کبھی میں دعوت کی فیلڈ میں جاؤں، لوگوں کو نیکی کا حکم دوں، برائی سے روکوں، جعلیات پروگرام کا انعقاد کروں، پر بازاروں میں جا کے، چوکوں چوراہوں میں جا کے لوگوں کو سمجھاؤں کہ یہ نیکی ہے اس کو کرو اور یہ برائی ہے اس سے بچ جاؤ۔ ہمارے نبی نے تو یہ بھی کیا۔ کبھی میں تھوڑا اور آگے بڑھ کے اپنی امت کو، اپنے ماتحت لوگوں کو جہاد سمجھاؤں کہ دنیا کے اندر کافر جب سر پہ چڑھے تو شریعت نے حل رکھا ہے کہ ان کافروں کے دماغوں کو کس طرح توڑنا ہے، پھوڑنا ہے۔ کبھی میں اپنے لوگوں کو جہاد بھی بتاؤں۔ یہ شوق اپنے اندر پیدا کریں۔ پھر دیکھیں جب ہم گناہوں سے نکلیں گے، توبہ استغفار کر کے اپنے دین پہ کھڑے ہوں گے، دیکھو پھر اللہ کی نصرتیں تو ہے ہی ہمارے لیے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ دنیا میں رہنے والے لوگ اپنے اندر ایمان کو مضبوط کریں اور اللہ سے ڈر کے تقوی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، ہم آسمانوں زمینوں سے برکتوں کے دروازے ان کے اوپر کھول دیں گے۔ کتنا بڑا اللہ کا وعدہ ہے، یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور پھر دین پہ کھڑا ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے ان بھائیوں کی جو ان آفتوں کا شکار ہوئے، ان عذابوں کا شکار ہوئے، ان کی ہمدردی، ان کی خیر خواہی، ان کے کام آنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ عبادات والی زندگی تو یہ ہے نا کہ اللہ میرے اوپر ناراض ہے، میرے اوپر غصہ ہے، اور اللہ کی ناراضگی بڑی سخت ہوتی ہے، تو میں اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے بچوں اور ان کاموں کو اختیار کروں جن سے اللہ کا غصہ ختم ہوتا ہے۔ تو آؤ پھر ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ جب تمہارے اوپر آفتیں آئیں، مصیبتیں آئیں، اور لوگوں جو صحیح سالم ہو، جو آفتوں سے محفوظ ہو، تم نے اپنے ان متاثرین بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آفتوں سے دوچار کیا ہے اور اللہ کا غصہ ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو اللہ کے نبی ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ غور کرو ذرا عزیز بھائیوں، کہا جو صدقہ ہوتا ہے نا، صدقہ یہ صدق سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سچ بولنا۔ تو جو بندہ صدقہ کرتا ہے وہ اپنے ایمان کی سچائی کا ثبوت دیتا ہے اپنے رب کو، اس صدق سے اللہ نے لفظ صدقہ نکالا ہے۔ اور فرمایا یہ صدقہ تطفئ غضب الرب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ وتدفع میتۃ السوء، اور تمہارا اللہ کے رستے میں صدقہ کرنا تمہیں بری موت سے بچاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایتھے ہی ہو کہ میں کل ہی ہاں۔ فرمایا صدقہ کرنا، اللہ کے رستے میں خرچ کرنا، اپنے مال میں سے، اپنی جائیداد میں سے، اور اپنے محبوب ترین مال میں سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جس چیز کو تم زیادہ پسند کرتے ہو، محبت کرتے ہو، جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، تم نیکی کی بلندی کو چھو بھی نہیں سکتے۔ عام نیکیاں تو سب کرتے ہیں، نیکی کی بلندی تک پہنچنا یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں۔ فرمایا اس کے لیے ضروری ہے تم وہ چیز اللہ کے رستے میں خرچ کرو جس کو تم سب سے زیادہ پسند کرتے، کہ اللہ میری پسند بھی تیرے نام ہے۔
عام صدقے تو سارے کرتے ہیں، لیکن اس بات کا اظہار کرنا کہ اللہ جو چیز دنیا میں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، میں اپنی پسندیدہ چیز تیرے رستے کے اندر قربان کر رہا، یہ ہے صدقہ، یہ ہے نیکی کی بلندی، نیکی کی معراج۔ اور فرمایا جو صدقہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بری موت سے بھی ان لوگوں کو بچاتا ہے جو اللہ کے رستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مَن نَفَّسَ عَن مُؤْمِنٍ قُرْبَةً مِّن قُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ قُرْبَةً من قرب یوم القیامہ۔ فرمایا جو بندہ اپنے کسی مسلمان مومن بھائی سے دنیا کا کوئی کرب، دنیا کی کوئی پریشانی دور کرتا ہے، اور کرب پتہ کس تکلیف کو بولتے ہیں؟ کرب وہ تکلیف ہوتی ہے جو روح کو چھلنی چھلنی کرتے ہیں۔ بعض تکلیفیں ہوتی ہیں جو جسمانی ہوتی ہیں، بعض دکھ اور غم ایسے ہوتے ہیں انسان اندر سے ہل کے رہ جاتا ہے، جو اس کی روح کو چھلنی کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ کے نبی نے کرب کا لفظ بولا، کہا جو اپنے مسلمان بھائی کے کرب کو، یعنی ایسی تکلیف کو جس نے اس کی روح تک کو ہلا کے رکھ دیا ہے، چھلنی چھلنی کر دیا ہے، جو مسلمان دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایسی تکلیفوں کو جو بندے کی روح کو چھلنی کر دیتی ہیں، قیامت کی ان ساری تکلیفوں کو اس بندے سے دور کر دے گا۔ اور صحابہ اکرام اس پہ عمل کرنے والے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ان چیزوں پہ عمل کرنے والے تھے۔ حدیث میں موجود ہے ایک دفعہ بحرین کا مال آیا، بحرین ایک علاقہ تھا، اللہ کے نبی نے وہاں پہ جہاد کے لیے بھیجا مسلمانوں کو، صحابہ کو، لیکن انہوں نے لڑائی کرنے کو پسند نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی ہم اپنے دین پہ رہیں گے لیکن آپ کے ساتھ کبھی نہیں لڑیں گے، آپ کو جزیہ دے کے ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ پہلا مال آیا وہاں سے، بحرین سے۔ صحابی بیان کرتے ہیں مسجد نبوی کے اندر ڈھیر لگ گیا اس مال کا، لیکن فجر کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھو محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، ہمارے نبی کو مال سے ذرا بھی محبت نہیں ہے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فجر کے وقت آپ آئے نماز پڑھانے کے لیے، ہم اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے اس مال کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ ہمارے نبی کو مال اپنے پاس رکھ کے نیند نہیں آتی تھی۔ ہم وہ ہیں کہ ہم کہتے ہیں میرے بینک میں اتنا پیسہ پڑا ہے، بس ان پیسہ کما لیا ہے، روٹی سونی کھا لئیے تے ہن چج نال نیندر پہ۔ ہمارے نبی ایسے نہیں تھے، ہم غلط رستے پہ چل پڑے، مان لیں ہم اپنی غلطیاں۔ ہمارے نبی دنیا میں صرف گزارا کرنے والے تھے، زاہد بن کے زندگی گزاری ہے محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا مال کی طرف۔ صحابی بیان کرتے ہیں جب فجر کی نماز مکمل ہوئی، آپ نماز سے فارغ ہوئے، آپ آئے اس ڈھیر کے پاس، صحابہ کو بلایا، مال دیتے جا رہے ہیں، مال دیتے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں سورج طلوع ہو گیا، اتنا زیادہ مال تھا، سورج طلوع ہو گیا، چٹا دن چڑھ گیا، آپ نے سارے کا سارا مال تقسیم کر دیا۔ خالی ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جا رہے ہیں، خالی ہاتھ، 1 روپے کا بھی طمع اور لالچ اور حرص نہیں ہے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ پکڑا، ہم جا رہے تھے، سامنے احد پہاڑ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو دیکھ کے مجھے کہا ابو ذر اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا بھی کیوں نہ ہو پھر بھی میں یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ 3 دن سے زائد میرے پاس رہ جائے۔ 8-9 کلومیٹر لمبا احد پہاڑ، جنہوں نے حج عمرہ کیا مدینہ میں انہوں نے دیکھا ہوگا وہ پہاڑ 8-9 کلومیٹر لمبا ہے اور 1.5 کلومیٹر چوڑا ہے۔ فرمایا اس کے برابر سونا ہو، میں محمد کے پاس میں یہ پسند نہیں کرتا کہ 3 دن ایسے گزرے کہ میرے پاس اس سونے میں سے کوئی 1 دینار بھی پڑا ہو، سارا خرچ کر دیا۔ اور کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ساتھ فرمایا اللہ اکبر، کہا یہ جو زیادہ مال والے ہیں نا ان الاکثرین هم الاقلون، یہ زیادہ مالوں کی طمع رکھنے والے لوگ بہت کم نیکیاں کرتے ہیں۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی بات، کہ ان الاکثرین
ہم الاقلون، بے شک یہ زیادہ مال رکھنے والے بہت کم نیکیاں کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ اپنے رب کو کم ہی پوچھتے ہیں۔ کہا ان کا مال ان کے لیے خیر کا، برکت کا سبب بن سکتا ہے ایک طریقے کے ساتھ کہ جب وہ اپنے مالوں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیں، پھر ان کا مال ان کے لیے برکت کا باعث بن سکتا ہے، وگرنہ چوکھے مال رکھنے والے قیامت والے دن ذلیل ہو جائیں۔ ہمارے نبی کی حدیث ہے، صحابی بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ اکبر، کبھی غور کرنا ذرا۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول مسجد میں بیٹھے ہیں، کچھ لوگ آئے، مضر قبیلے کے لوگ، فاقہ اتنا تھا ان کے اوپر کہ جسموں پہ پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے، گرم کمبل صحابی کہتے ہیں انہیں اپنے اوپر لپیٹے ہوئے۔ حضرت جریر راوی حدیث کے، حضرت جریر کہتے ہیں کہ فاقے کی وجہ سے جسم پر پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں اور کمبل لپیٹے ہوئے اور گلوں میں تلواریں لٹکائی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کی حالت دیکھی، دل میں احساس پیدا ہوا۔ بندہ پتہ کب خرچ کرتا ہے؟ جب دل میں احساس ہوتا ہے۔ جس کے پاس احساس کی دولت نہیں نہ ہوتی وہ کہتا ہے مردہ تے وہ مردہ پہ مینوں کی، میں تو اپنے گھر چنگا بنا۔ یہ احساس جو ان سے نا اس کو اپنے اندر پیدا کرے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول کے احساس اس قدر زیادہ کہ آپ کا ان کو فاقے کی حالت میں دیکھ کے چہرے کا رنگ ہی تبدیل ہو گیا۔ آپ اپنے گھر میں گئے، واپس آ گئے، گھر سے کچھ نہیں ملا ان کو دینے کے لیے۔ فرمایا جمعہ کا دن تھا، اللہ اکبر، آج قدرت نے ویسا ہی دن بنا دیا۔ جمعے کا دن تھا، اللہ کے نبی نے جمعہ پڑھایا، جمعہ پڑھا کے ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی نے دوبارہ صحابہ کو خطبہ دیا۔ اور خطبہ کس چیز پہ دے رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی نے آیت پڑھی، سورۃ النساء کی پہلی آیت، جس میں یہ موجود ہے کہ لوگوں ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، تم سب ایک ہو، تمہارے اندر کوئی فرق نہیں، کوئی امتیاز نہیں، یہ رنگ و نسل اور یہ برادریوں کے اور امتیاز اسلام ان کو تسلیم نہیں کرتا، تم سب ایک جان سے پیدا کیے گئے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، او ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور ہر جان، ہر انسان یہ سوچے اس نے اپنی کل کے لیے، آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کیا آگے بھیجا ہوا ہے۔ یہ جو ہم نیک عمل کرتے ہیں نا، یہ آگے پہنچتے ہیں اللہ کے پاس۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، یہ انسان کی اچھی اچھی باتیں، اچھے اخلاق اور عمل صالح یہ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ہر جان سوچے اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا رکھا ہے، ہر جان ذرا امتحان لے اپنا۔ یہ درد ہے اللہ کے نبی کو ان متاثرین کا۔ کہتے ہیں جب آپ نے یہ بات کہی پھر آپ نے ساتھ ترغیب دلائی صحابہ کو، کہا لاؤ ان کے اوپر خرچ کرو، جس کے پاس 1 درہم ہے وہ 1 درہم لے آئے، جس کے پاس دینار ہے وہ دینار لے آئے، جس کے پاس اونٹ ہے، بکریاں ہیں، گویا کہ شعبہ ہے دنیا کا کوئی بھی مال اس کے پاس ہے، وہ اپنے اس مال کو لا کے ان فقراء کے اوپر خرچ کرے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کے گھر میں اگر آدھی کھجور ہی پڑی ہوئی ہے وہ بھی لا کے صدقہ کرے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، یہ جو ہم مختصر حدیث کو جانتے ہیں نا، اس کا پس منظر یہ ہے کہ آدھی کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جہنم سے بچ جاؤ۔ کہتے ہیں پھر کیا تھا؟ صحابہ کرام تو اطاعت کرنے والے تھے، وہ تو فرما برداری کرتے تھے۔ کہتے ہیں صحابہ کرام میں ایک انصاری اٹھا، وہ اپنے گھر سے درہم و دینار کا تھیلا بھرا ہوا تھا، وہ لے کے آیا، وہ اتنا وزنی تھا کہ اس کے ہاتھ تھک چکے تھے اس تھیلے کو اٹھاتے اٹھاتے۔ پہل کی اس نے، پیچھے لائنیں لگ گئی صحابہ کرام، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، لائنیں لگ گئی صحابہ کرام کی۔ صحابی کہتے ہیں جس کے پاس جو کچھ تھا وہ سب کچھ لا رہا تھا، مسجد نبوی کے اندر غلے کا درہم و دینار کا ڈھیر لگ گیا۔ جب یہ سارا مال اکٹھا ہوا، جو آخری چیز عزیز بھائیوں سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے،
صحابی کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، سونے کی طرح چمک رہا تھا، کندن کی طرح محمد رسول اللہ کا چہرہ چمک رہا تھا۔ آؤ عزیز بھائیو، یہ ہمارے پاس سوات کے علاقے میں سیلاب آیا، آپ سب سوشل میڈیا کو جانتے ہیں۔ آج مسجد میں جوڑی لگے گی باہر نماز کے بعد، متاثرین کے لیے جو سیلاب کے اندر بہہ چکے، پورے گاؤں اللہ کی قسم بہہ چکے ہیں، 700-800 تعداد ہو چکی ہے ہلاکتوں کی، یہ تھوڑے دنوں میں، یہ 2-3 دن ہوئے ابھی، اور زخمی بے شمار ہے۔ وہاں پہ جماعت پاکستان مرکزی مسلم لیگ اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہے، اور بھی جماعتیں وہاں پہ موجود ہیں جو ان کی خدمت اور ان کو گھر بنا کے دینا، ان کو لاشوں کو ملبوں سے نکالنا، پکا پکایا کھانا وہاں پہ لے کے جانا، یہ سارا بندوبست ہو رہا ہے۔ اس کار خیر کے اندر خود کو شریک کریں محترم بھائیوں، آگے بڑھ کے حصہ لیا کریں۔ جب یہ بات ہوئی نا، جب یہ جو میں نے حدیث آپ کو لمبی سنائی ہے، جب اللہ کے نبی نے اس صحابی کو دیکھا نا کہ جس نے سب سے پہلے خرچ کیا تھا اور اس کے پیچھے لگ کے دوسرے بھی خرچ کر رہے تھے، جب یہ عمل پورا ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ کسی نیکی والے کام میں پہل کرتا ہے نا، اس کے پیچھے لگ کے جتنے لوگ خرچ کریں گے سب کا اجر اس اکیلے کو ملے گا جس نے پہل کی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو پہل کرے گا؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرو ہاں سارے۔ خرچ کرنا ہے کہ نہیں متاثرین کے لیے؟ غم اور احساس جب اپنے اندر ہوگا نا، پھر انشاءاللہ انسان ہر چیز کو روند ڈالے گا اور خرچ کرنے والا بنے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نا ایک دفعہ قحط پڑ گیا، 9 ماہ تک مدینہ کے اندر قحط پڑا رہا، اتنا شدید قحط تھا کہ اس کی وجہ سے مدینہ کی زمین کالی سیاہ ہو گئی۔ اس کو عام الرمادہ کہا جاتا ہے، عام الرمادہ۔ کسی طالب علم بھائی کو شوق ہو تو وہ ذرا نیٹ پہ جا کے دیکھے عام الرمادہ کیا تھا۔ خشکی والا سال، ایسا سال جس نے سیاہی لگا دی مدینہ میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام اسلم وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم آپس میں بیٹھ کے باتیں کیا کرتے تھے کہ حضرت عمر کو عوام کا اتنا غم ہے، اتنا غم ہے، کہیں اپنے اس غم کی وجہ سے خود کو ہلاک ہی نہ کر بیٹھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ صحابہ کو غم ہے، ایک احساس ہے، ایک فکر ہے۔ اور کہتے ہیں ان دنوں کے اندر حضرت عمر کا رنگ جو گورا چٹا ہوتا تھا، عوام کی ان کی تباہی کو دیکھ کر، ان کی بھوک کی شدت کو دیکھ کے، بچوں کو مرتا ہوا دیکھ کے حضرت عمر کا جسم بہت حد تک کمزور بھی ہوگا اور رنگ بھی کالا سیاہ ہو گیا۔ جب یہ فکر اور احساس اور غم ان لوگوں کا ہم اپنے دلوں میں پیدا کریں گے کہ آج ہم اپنے علاقوں میں خوشحال بیٹھے ہیں، ان کے اوپر عذاب آفت آئی ہے، سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا ہے، اور ہم نے ان کے دست و بازو بننا ہے۔ جن کو اللہ نے دیا ہوتا ہے، اللہ مال دے کے بھی آزماتے ہیں کہ اب خرچ بھی کرتا ہے یا نہیں۔ اسلام کے ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی آزمائش ہوتی ہے۔ اگر وہ بہہ گئے ہیں، ان کا مال، ان کا جائیداد سب کچھ پانی بہا کے لے گیا ہے، تو آج ہمارے مالوں کے اندر ہمارا امتحان ہے کہ ہم کتنا آگے بڑھ کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، یہ کام کرنے ہیں۔ غم مسلمانوں کا، احساس مسلمانوں کے درد کا وہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اپنا درد محسوس کرتے ہوئے ان پہ خرچ کرنا ہے۔ جب ہم یہ کام کر لیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو عذاب تھے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ختم کرے گا، آسمانوں سے برکتیں آئیں گی اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے عزیز بھائیوں، ہم نے خود کو گناہوں سے بھی بچانا ہے تاکہ ہماری زندگی خیر و برکت والی بنے، اور ان حالات کے اندر ہم نے ان بھائیوں کے ساتھ بھی کھڑے ہونا ہے جو اس پریشانی سے دوچار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔